برق کی چشمک زنی سے خیرہ ہوتی تھی نگاہ، بادل اتنے میں درنا سفیتا برسانے لگے، داستان خلزم او اما کو دہرانے لگے، جھوم کر اٹھتی گھٹا برسی برس کر پھٹ گئی۔ پورا پہلے بارش ہونے سے پہلے جو گرج تھا نا اس کے بارے میں بولنا چاہ رہا شاعر، خالی پہلے سن لو، میں پھر خلاصہ بولتی۔ پھٹ گئی یعنی ایک دم کیا ہوتا، پہلے گرج تھا، بجلی چمکتی، پھر ایک دم کیا ہوتا، بارش برسنا شروع ہو جاتی، گرد کی چادر زمین کے منہ سے فوراً ہٹ گئی۔ یعنی آپ نے بھی دیکھو جھاڑوں پہ اس پہ جو بھی گرد رہتی، زمین پہ فرش پہ جتنی بھی گرد رہتی، بارش کی وجہ سے ساری کی ساری ہٹ جاتی اور ایک دم تازگی آ جاتی ہر چیز میں۔ تو گرد کی چادر زمین کے منہ سے فوراً ہٹ گئی، وہ پوری دھول کیا ہو گئی، پانی کی وجہ سے ہٹ گئی۔ بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھٹنے لگا، سایہ قوس خزاں کا اس طرف بننے لگا۔ ہاں کوئی اور آئے کیا؟ بادلوں سے نور خورشید اس طرف چھپنے لگا، صاحبہ قوس خزاں کا اس طرف بننے لگا۔ سبزہ زاروں میں قلعے کرتے پھرتے تھے ہرن، تھا محابن کا ہر ایک کو نہ خطی ابرے خطی، جنگلوں میں مست ہو کر ناچتے پھرتے تھے مور، کوہساروں میں چکوروں نے مچا رکھا تھا شور، ڈھل کے پہنچا تھا افق کے آسماں تک آفتاب، تھی شفق کی اس کے منہ پر ایک نارنجی نقاب۔ یہ نظر آرا مناظر تھے کچھ ایسے دل فریب، ہاتھ سے جاتا رہا دل میرے اور دل سے شکیب، عالم از خود رفتگی کا مجھ پہ طاری ہو گیا، جوش مستی کا میری ہر رگ میں ساری ہو گیا۔ یہ تو ہے ان کی نظم، اس میں یہ نظم میں بھی بہت سارے ورڈز فارسی کے ہیں، اپنے کو نظم لکھنا نہیں ہے، نظم کا صرف خلاصہ لکھنا ہے۔ نظم بارش کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یا نہیں تو ظفر علی خان کی نظم کا خلاصہ بارش کا خلاصہ لکھیے بول کے آتا اپنے کو۔ تو اپن پہلے کیا کریں گے، تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن لکھیں گے۔ بارش نظم کے لکھنے والے ظفر علی خان ہیں اور وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تھوڑے تھوڑے معلوماتی باتیں ان کے بارے میں لکھ دینا، لکھنے کے بعد بولنا تو اس کا خلاصہ اسٹارٹ کرنا کہ اس کا بارش کا۔ انہوں نے بہت سارے نظمیں لکھی اور ان کی نظم بارش بھی بہت فیمس ہے بول کے سائڈ ہیڈنگ خلاصہ، اوپر لکھیں گے نظم بارش لکھنے کے بعد از لکھ کے ظفر علی خان لکھنا، اس کے بعد خلاصہ سائڈ ہیڈنگ بنائیں گے، اس کے بعد ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ نظم بارش کے لکھنے والے ظفر علی خان ہیں بول کے کیا لکھیں گے، ظفر علی خان اردو ادب میں نظم کو شاعر کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے کئی نظموں کی طبع آزمائی کی۔ انہوں نے زیادہ تر سیاسی مذہبی نظمیں لکھی ہیں۔ کس طرح کی نظمیں لکھی؟ وہ زیادہ تر سیاسی مذہبی، اور سیاست میں حصہ لینے کے بعد کئی مرتبہ انہیں جیل بھی جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی نظمیں کیسی تھی؟ تشبیہ و استعارات کی جدت، بیان کی برجستگی ظفر علی خان کو ایک خاص طرز تحریر کا مالک بنا دیتی ہے، یعنی وہ بہت ہی آسانی سے نظمیں وغیرہ لکھتے ہیں اور اس کا اثر عام آدمیوں پر بھی ہوتا ہے۔ نظم بارش میں ظفر علی خان اللہ کی ایک عظیم نعمت بارش پر اظہار خیال کیا۔ کیا کریں انہوں نے نظم بارش کو دیکھے، بارش کے منظر کو دیکھے اور اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا اور نظم لکھنا شروع کر دیے۔ اور کیا بولے انہوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بارش ہے،
کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم نعمت بارش پر اظہار خیال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بارش سے ہر چیز سیراب ہوتی ہے. وہ تو اپن بھی بول سکتے بارش کے منظر کو دیکھ کر، اور چمک دھمک تازگی چھا جاتی، یعنی ہمارے میں بھی بہت سارے چینجز آ جاتے. کیا بولتے دھوپ کالے کے چھٹیوں کے بعد جیسا ہی بارش آتی اپنا خود دل نہیں لگتا، اسکول جانے کو من کرتا، اور ہم بھی اپنے بیگاں وغیرہ تیار کر لے کے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا. وہ قدرتی ہے. تو انہوں بھی وہی بتانا چاہ رہے، اپنی بارش کیا کرے، اپنی چمک دمک تازگی بہار دکھاتی ہے. برسات کے موسم میں زمین ہرا ہرا لباس پہنے خوبصورت مناظر دکھاتی ہے. یعنی اپن چلتے وقت میں بھی اپنے کو راستے میں دکھتا نا، جہاں پر بھی زمین رہتی پوری ہرا ہرا بھرا چھایا جاتا، یعنی ہریالی سے بھر جاتی. اور بارش کے موسم میں کیا ہوتا بولے تو ابر بجلی خوش خزاں، ابر آسمان پہ کیا رہتا، چاروں طرف ابر چھایا ہوا رہتا، ایسا دکھتا کہ تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد بجلی کڑکتی، پھر اس کے بعد خوش خزاں، وہ معلوم نہ آپ نے کو لائننگ وغیرہ آتے آسمان پر، اس کو بولتے. اور چاند بھی فلک پر خوش نما معلوم ہوتا ہے، کبھی چھپتا کبھی نکلتے رہتا. تو وہ منظر بہت ہی اچھا نظر آ رہا تھا شاعر کو. انہوں نے سارے منظر کو دیکھ کر منظر کشی کرتے ہوئے نظم بارش لکھ ڈالے. آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے اس کو. برسات کا ایسا حسن لے کر آتا ہے کہ جنگل میں مور ناچنے لگتے ہیں، یعنی پرندے چرندے سب کے دلوں میں جوش پیدا ہوتا ہے بارش کے موسم میں. تو شاعر مور کے بارے میں کہنا چاہتا ہے، جیسا ہی بارش کا موسم شروع ہوتا ہے جنگل میں مور وغیرہ ناچنے لگتے ہیں. تو پہاڑوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ کا شور بھلا معلوم ہوتا اور اچھا معلوم ہوتا ہے. چڑیوں کا پکارنا، پرندوں کا چہچہانا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے بر شاعر. اور سورج اپنی لالی بکھر کر سارے جہاں کو رنگ دیتا ہے. یعنی صبح صبح اپنے کو دھوپ میں کئی رنگ نظر آتے ہیں، یعنی اودے ہرے پیلے کئی رنگ نظر آتے سورج میں. اس کی جو شعائیں ہوتی نا، وہ شعاؤں کو دیکھ کر بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے. برسات کے موسم کی خوبصورتی اور دل فریبی سے شاعر بے حد متاثر ہوتا ہے، اور اس کے حسین مناظر سے اس پر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. شاعر کے دل پر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. یعنی قدرتی مناظر، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بنائے نا موسم، اسی لیے انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے قدرتی مناظر میں شاعر کو اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. اس کی محبت اس کے رگ رگ پر چھا جاتی ہے، اور وہ اس کی محبت میں بے خود ہو جاتا ہے. اور اس طرح ظفر علی خان موسم برسات کے حسن کو بیان کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسرار تلاش کیے ہیں. تو یہ تو ہو گیا. آپ لوگ ساتھ میں نوٹس لکھ رہے مگرز، یہی جو نوٹس میں پڑھ رہی ہوں نا، وہ اسی نوٹس کو آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ظفر علی خان کی بارش نظم ہم ابھی پڑھے. بارش ہو گئی، بارش اتنا ہی اپنے کو لکھے تو کافی ہے. اپن اپنے اون سے بھی بڑا چڑھا کے لکھ سکتے. موسم بارش کا منظر دیکھنا، اور شاعر کا نام ظفر علی خان، اور ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، تو اپنے کو پورے مارکس مل جائیں گے اس کے. یہ تو ہو گیا بارش. اب نیکسٹ لیسن ہمارے پاس کیا ہے؟ تلاش بھی پڑھ لیے ہم، ہندوستان جنت نشان بھی ہو گیا. اب ایک غزل ہے، غزل ہے میر تقی میر. ہاں، میر تقی میر. یہ ایک غزل پڑھیں گے ہم. غزل ہے، دیکھیے، میر تقی میر، لاسٹ غزل ہے اپنے کو.
میر تقی میر، پیج نمبر 16، پیج نمبر 16 پہ غزل ہے میر تقی میر. ٹھیک ہے، نکال لیے پیج نمبر 16، غزل میر تقی میر. میر تقی یس میم. میر کا میر تقی میر کا نام آتے ہی پہلے تو ہم بولیں گے غم زدہ شاعر کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ غم تھا اور یہ بہت ہی غموں کا سامنا کرے. زیادہ تر زندگی انہوں نے مفلسی میں گزاری، اور ان کا اور کیا بولتے ہیں ان کو خدائے سخن کا لقب دیا گیا تھا. اور ان کا جیسا ہی نام آتا ہمارے ذہن میں آنا غم زدہ شاعر. میر تقی میر کا نام آتے ہی لوگ کہتے ہیں انہیں غم زدہ شاعر. خدائے سخن بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور اپنے غم کو کائناتی غم بنانے والے شاعر بھی میر تقی میر ہے. یعنی لوگ ان کا کلام پڑھنے کے بعد ایسا محسوس کرتے ارے یہ تو ہماری بھی زندگی میں ہو رہا، تو اسی لیے وہ انہیں کیا کہا جاتا، اپنے غم کو کائنات یعنی لوگوں کا غم بنانے والے شاعر میر تقی میر. تو دیکھیں گے اب ہم ان کا پہلے تو تھوڑا انٹروڈکشن دیکھیں گے ہم کیا بول رہے انہوں کہاں تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے، وہ ساری تفصیل ہم پڑھ لیں گے. اور میر تقی میر ویری امپورٹنٹ ماں، کیسا بھی پوچھتا میر تقی میر کے بارے میں، شارٹ میں بھی آ سکتا، ان کے نظم کے وہ بھی آ سکتے، اشعار بھی آ سکتے. تو ان کا انٹروڈکشن تو کیسا بھی آتا. ٹھیک ہے، میر تقی میر کو اپن ایک بار تو بھی کیسا بھی ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت ہی اہم ہے، ویری امپورٹنٹ ہے. ان کے بارے میں 5 مارکس میں بھی پوچھ سکتا. تو اب پڑھیں گے ہم میر تقی میر. میر محمد تقی نام، میر تخلص. ٹھیک ہے، ان کا پورا نام کیا تھا، اصلی نام میر محمد تقی نام میر تخلص. 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. والد کا نام محمد علی متقی تھا. محمد علی متقی، ان کے والد کا نام کیا تھا، علی متقی تھا. کم سینی میں ہی والد کا انتقال ہو گیا، اسی لیے ان کو بہت سارے غموں کا سامنا کرنا پڑا. والد کا نام محمد علی متقی تھا. کم سینی میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا. والد نے تعلیم و تربیت کی. ابھی 10 برس کے بھی نہ تھے کہ والد کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی وہ اتنی چھوٹی عمر میں تھے، 10 سال کے بھی نہیں تھے، والد کا انتقال ہو گیا. ہاں، والد کا انتقال ہو گیا. اور والد کے انتقال کے بعد فکر معاش میں وطن سے دلی کا رخ کیا، یعنی آگرہ سے دلی کا رخ کیا تلاش معاش کے لیے، یعنی نوکری کے لیے. انہوں کیا کرے، ان کو دلی کا رخ کرنا پڑا، دہلی کا. ہاں، یہ کیا ہے، حسام الدولہ ہے وہاں پر، یہاں پر تھوڑا مسٹیک ہے. حسام الدولہ تک رسائی ہوئی. انہوں نے میر کے لیے 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا، لیکن ایک ہی سال بعد حسام الدولہ مارے گئے. نادر شاہ کے حملے کے بعد سے اکبر آباد آئے، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوا. دوبارہ دلی کا رخ کیا. سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے پاس رہنے لگے. یعنی ان کے ماما بھی تھے تو سوتیلے ماما تھے، اسی لیے ان کو برابر نہیں دیکھتے تھے. ان کا نام کیا تھا، سراج الدین علی خان آرزو کے پاس رہنے لگے. ادبی فکر اور ذوق کو اس سے کافی فائدہ ہوا.
सौतेले भाई का बर्ताव मीर के साथ ठीक नहीं था, यानी उनके सौतेले भाई से इनको रंजिश होती थी, तकलीफ होती थी, वो नए नए बातें करते थे, उनको बहुत सताते थे, इसीलिए वो मीर उनको नहीं चाहते थे। इसलिए कुछ अरसा बाद यहाँ से भी अलग हो गए। खान आरजू के इंतकाल के वक्त मीर की शायरी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, मीर तकी मीर फेमस होना शुरू हो गए। अब उनको वहाँ उनके सौतेले भाई से भी रंजिश, मामा से भी रंजिश, सबसे दुख ही दुख मिलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने क्या करे, जब शायरी शुरू कर दी थी, जब शायरी शुरू की तो उनकी शायरी बहुत मशहूर और शोहरत पाने लगी। चारों तरफ इनकी शायरी का चर्चा होने लगा। अहमद शाह अब्दाली, पहले जमाने के बादशाह, अब्दाली के हमलों की वजह से दिल्ली फिर एक बार तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। दिल्ली पे पूरी क़यामत टूट चुकी थी। मीर को दिल्ली छोड़कर लखनऊ का रुख करना पड़ा। क्या करें, उन्होंने दिल्ली छोड़ के लखनऊ को जाना पड़ा। नवाब उद ने कद्र मंजिलत की, वहां के नवाब उद के नवाब ने इनकी कद्र मंजिलत की। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। कहाँ पर इंतकाल हुआ इनका? लखनऊ में। 1810 ईस्वी को लखनऊ में इंतकाल कर गए। फिर मीर का एक फारसी दीवान, 6 उर्दू दीवान मिलते हैं। 6 दीवान, दीवान किसे कहते हैं मैं इससे पहले बताई थी आप लोगों को। अलीफ से लेकर या तक अशार लिखना, यानी अलीफ से बा से ता से पूरा या तक। तो वैसे उन्होंने 6 दीवान उर्दू के लिखे और 1 दीवान फारसी का लिखे। 6 दीवान उर्दू। इनके इनके बारे में आप क्या जानते हैं बोले तो आपको लिखना पड़ेगा। कुछ पूछना चाह रहे क्या? मीर का 1 दीवान फारसी का, 6 दीवान उर्दू के मिलते हैं। इनके अलावा बेशुमार मसनवियां, और क्या क्या लिखे हैं मसनवियां, एक रिसाला फैज। नहीं आ रही सुमैया यहाँ पर? हेलो, जी मैम आ रही आवाज। नहीं आ रही? आ रही आवाज? हाँ मैम आ रही। अच्छा चलिए ठीक है। तो मीर तकी मीर के बारे में आप क्या जानते हैं बोले तो आप थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद गमजदा शायर भी लिखना, अपने गम को कायनाती गम बनाने वाले शायर भी लिखना। इन्हें इनके सौतेले मामू का बर्ताव इनके साथ अच्छा नहीं था और उनके सौतेले भाई का भी बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं था, इसीलिए वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए। फिर इनका 1 दीवान फारसी का है, 6 दीवान उर्दू के मिलते हैं, यानी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी जिसमें एक दीवान फारसी, 6 उर्दू दीवान मिलते हैं। इसके अलावा बेशुमार मसनवियां, रिसाले फैज मीर, उसका रिसाले का नाम रिसाला फैज मीर, एक तजक्कुर नुकात शोरा है। देखिए नुकात शोरा किसकी तसनीफ है बोले तो मीर तकी मीर की है। एक तज़कुर नुकात शोरा और सवाने जिक्र मीर इनकी यादगार हैं। यानी सवाने हयात या सवाने उम्र किसे कहते हैं हम? पैदा होने से लेकर मरने तक के हालात लिखे जाते हैं, जिसको हम सवाने उम्र कहते हैं। ठीक है। तकरीबन तमाम असनाफ सुखन में तबा आजमाई की, यानी इन्होंने बहुत से चीजें लिखी, गजलें भी लिखी, मसनवियां भी लिखी, नज़में भी लिखी, लेकिन गजल गोई में गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत हासिल की। क्या बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें लिखी इन्होंने, गजलें भी लिखी, नज़में भी लिखी, रुबाइयात भी लिखी, मसनवियां भी लिखी, लेकिन इनको शोहरत यानी मकबूलियत किस में हासिल हुई बोलते तो गजल गोई में। गजल गोई में इन्होंने बहुत शोहरत पाई, हर जगह मकबूल हो गए। मकबूलियत हासिल की, खुदाए सुखन कहलाए जाते हैं। इनके अशार में सादगी, इनके अशार किस तरह के होते थे? इनके अशार में
سادگی، صفائی، نشتریت یعنی دل کو چھو لینے والی چیزیں، نشتریت ندرت برجستگی پائی جاتی ہے۔ تشبیہات، استعارات اور محاورے کا استعمال فنکاری کے ساتھ ملتا ہے، یعنی آسان آسان چیزوں کو انہوں نے غزلوں میں سمویا ہے۔ سوز و گداز، نرمی و حلاوت اور پرسوز لہجہ ان کی غزلوں کی ایسی خصوصیات ہیں جس کی نظریں نہیں ملتی۔ تقریباً تمام بڑے اور اہم شعراء نے میر کی استادی کا اعتراف کیا ہے، یعنی بہت لوگوں نے انہیں سراہا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا انٹروڈکشن بولتے کے ساتھ ہی میر تقی میر بولتے اپنے ذہن میں آ جائے نا، غمزدہ شاعر، اپنے غم کو کائناتی غم بنانے والے شاعر، خدائے سخن کہلائے جانے والے شاعر، اور انہیں اور کیا بولیں گے ہم، آگرہ میں پیدا ہوئے، کم سینی میں والد کا انتقال ہو گیا، تعلیم و تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کی وجہ سے فکر معاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے، آگرہ آئے، اکبر آباد آئے، جگہ جگہ ان کو کئی رنجشوں کا سامنا کرنا پڑا، تب جا کے وہ سکون قلب حاصل ہوا، یعنی وہ ان کو سوتیلے ماموں سے رنجش پہنچی اور ان کے سوتیلے بھائی نے بھی انہیں ستایا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا جب غزل میں جب ان کی شہرت ہونے لگی تو ان کو کیا کرے، ان کی غزلوں کو سہرایا کون، نواب اود کے نواب نے ان کی قدر کی، اور میر کے 6 دیوان اردو کے 1 دیوان فارسی کا ملتا ہے، بہت ہی مشہور شاعر ہیں۔ اتنا اپن ان کے بارے میں لکھنا ہے تو 5 مارکس مل جاتے۔ تو تقریباً لوگ یہ کیا ہے، اپنے غم کو کائناتی غم بنانے والے شاعر بھی میر تقی میر ہی ہیں۔ تو اپن اب غزل پڑھیں گے، تو ان کے غزل کے ان کی بھی 2 غزلیں ہیں ہمارے پاس، 2 غزلیں ملتی ہیں ان کی، اور دیکھیے وہ 2 غزلیں کیسی ہیں۔ پہلا شعر غزل کا، پہلی غزل پہلا شعر، کوئی نہیں جہاں میں جو اندو گئی نہیں، اس غم کا دام آہ دل خوش کہیں نہیں، یعنی انہوں غم زدہ شاعر تھے نا، تو ان کی غزلوں میں بھی غم ہی غم نظر آتا ہے۔ کوئی نہیں جہاں میں جو اندو یعنی غم زدہ چیزوں کو ہی انہوں نے بیان کیا ہے، اس غم کا دام آہ دل خوش کہیں نہیں، یعنی دل میں کہیں بھی خوشی نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم بولیں گے کہیں نہیں، بول رہے ہوں کہیں نہیں آ رہا، تو ہم بولیں گے مندرجہ ذیل شعر میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے۔ میر اپنے مطلع میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کوئی رنج و غم نہ ہو، بلکہ یہ دنیا ایک غم کدا ہے جس میں کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے غمزدہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی پہلے، بہت سارے حادثے ہوتے تھے، تو وہ غم کو بیان کر رہے ہیں شاعر میر تقی میر۔ دوسرا شعر ہے ان کا، کرتا ہے درد دعوے دریا دلی ابس، دامن نہیں میرا تو میری آستی نہیں، تو ہم کیا بولیں گے، ہم کرتا ہے درد دعوے دریا دلی ابس، دامن نہیں میرا تو میری آستی نہیں۔ تو مندرجہ ذیل شعر پر کیسا بھی اپنے آستی نہیں آیا یہاں پر۔ پھر ہم چلے گئے مندرجہ ذیل شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ
درد خوامخواہ فریاد کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، جبکہ اس دنیا میں ہر کوئی درد و تکلیف میں مبتلا ہے. کسی کو زیادہ درد ہے تو کسی کو کم درد ہے. دکان بند ہے. یہ 15 روپیز بچے 15 کا ہے سو بولیں گے کیا نام ہے پکوڑی لیں گے آپ لوگ کے لیے بولے تو پکوڑی وہ مرچوں کی دکان بند ہے میرے لیے کیا ہے وہ بتاؤ. Who is this, Razan? کون ہے ماں؟ Mute کریے مائک. ہیلو رضا رشید میوٹ کریے مائک. کر دیے ابھی؟ رضا رشید ہیلو میوٹ کرے ماں. جی نہیں کرے میم. ہیلو یہاں سے میں کروں؟ جی ہاں جی کر میم دیجیے آپ میم. کر دیجیے. رضا رشید کا ہاں ماں پہلا شعر اور دوسرا شعر چل رہا تھا. غور سے سنو. تھوڑا لنچ ٹائم ہو گیا شاید آپ لوگوں کا. تھوڑی ایک غزل تو بھی پڑھیں گے آج. تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتی ہوں. سیکنڈ شعر پڑھیں گے. کرتا ہے درد دعوے دریا دلی ابس دامن نہیں میرا تو میری آستی نہیں. یعنی مندرجہ ذیل شعر تو کیسا بھی بولنا ہے اپنے کو میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا. یہ مطلب بھی نہیں ہے مقطع بھی نہیں ہے. کہ درد خود خوامخواہ فریاد کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، جبکہ اس دنیا میں ہر کوئی درد و تکلیف میں مبتلا ہے. کسی کو زیادہ درد ہے تو کسی کو کم ہے. کسی کا دامن تو کسی کا آستین درد سے بھرا ہوا ہے. یعنی کسی کو اندر کی تکلیفیں ہیں تو کسی کو باہر کی تکلیفیں ہیں. یہ بتانا چاہ رہے شاعر. میم تھرڈ بس کا شعر مطلب بس کر دیں گے. نہیں بس کا مطلب یعنی دکھاوا ہے ماں. ٹھیک ہے. اچھا جو تھوڑے دکھنے میں آتے تھوڑے چھپے ہوئے رہتے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو پورے معنی بھی بھیجتی ہوں پھر سے. اپنی کو کالج آنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ابس آیا کرتا ہے درد دل دعوے دریا دلی. اب دل سے کرنے کو بولتے ہیں ابس. دامن نہیں میرا تو میری آستی نہیں. یہ اپنے کو آیا جبکہ دنیا میں ہر کوئی تکلیف و مبتلا میں ہے. کسی کو زیادہ ہے تو کسی کو کم ہے. کسی کا دامن ہے تو کسی کا آستی ہے. دوسری چیزوں کو یعنی کسی کو دکھاوے کا درد ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا. ایسے دردوں میں انسان مبتلا ہے. تھرڈ شعر. یہ درد کیونکہ اس کے کروں دل نشیں کے ہیں کہتا ہوں جس طرح سے کہے ہے نہیں نہیں. تو پھر ہم بولیں گے نہیں آ گیا یہاں پر مندرجہ ذیل شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا. میر تقی کہتے ہیں کہ میرا درد ایسا ہے کہ میں اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے درد کا انکار کرتا ہوں کہ مجھے کوئی درد نہیں ہے، لیکن میرے درد میں ایسی تاثیر ہے جو دوسروں پر اثر کرتی ہے. یعنی انہوں نے نہیں بھی بولے تو لوگ پہچان لیتے کہ شاید غم میں مبتلا ہے اور میرا درد ظاہر ہو جاتا ہے. ان کے بات کرنے سے ہی معلوم ہو جاتا کہ شاید درد میں مبتلا ہے. یعنی ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود دوسرے لوگ ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیتے کہ شاعر غم میں مبتلا ہے. فورتھ ون.
माथा किया मैं सिर्फ सजूदे दर बता, मानिंद माहे नौ के मेरे रब जबी नहीं आते। फिर हम चले गए मंदरजे झेल शेर, मीर तकी मीर की गजल से लिया गया। कैसा भी बोलना है अपने को, मीर तकी मीर। शेर एक दो शेर पर मक्ता और मतला पढ़ लिए तो अपने को समझ में आ जाता, याद हो जाती पूरी गजल और हम आसानी से लिख सकते। तो अपने को खाली मतला और मक्ता दो चीज याद कर लिए तो पूरी गजल आसानी से लिख सकते। तो मंदरजे झेल शेर मीर तकी मीर की गजल से लिया गया। मीर तकी कहते हैं कि मैं ना सिर्फ अल्लाह ताला के आगे सजदे में पड़ा रहता हूँ, बल्कि मैंने अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दिया है। मैं इस नए चांद की तरह कभी कभी सजदा नहीं करता जो अपनी झलक दिखाकर गायब हो जाता है, बल्कि मैं हमेशा उसके आगे झुका रहता हूँ। 5वां शेर, घर घर है मुल्क इश्क में दोज़ख की ताब और तप। घर घर है मुल्क इश्क में दोज़ख की ताब और तप, भड़का ना हमको शेख पे आतिश वही नहीं। तो फिर हम पढ़ेंगे मंदरजे झेल शेर, मीर तकी मीर की गजल से लिया गया। मीर तकी कहते हैं कि आग हर घर में लगी हुई है, यानी हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसकी गर्मी दोज़ख की आग से कम नहीं है, लिहाजा ए शेख तुम हमारे इश्क की आग को ना भड़काओ जो सिर्फ दोज़ख ही में नहीं बल्कि हम में भी मौजूद है। यानी दोज़ख में आग है बोलते हैं, यहाँ दुनिया वालों के पास भी गाली गलौज करना दोज़ख से कम नहीं है, बोलना चाह रहा शायर। गर्मी दोज़ख की आग से कम नहीं है, लिहाजा ऐ शेख तुम हमारे इश्क की आग को ना भड़काओ जो सिर्फ दोज़ख ही में नहीं बल्कि हम में भी मौजूद है। फिक्रे बुलंद से मैं किया आसमां इसे, हर एक से मीर खूब हो वो ये जमीन नहीं, ये वो जमीन नहीं। यहाँ पर आ गया नाम मीर। क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? मख्ता बन गया। वेरी गुड। फिक्रे बुलंद से मैं किया आसमां से, हर एक से मीर खूब हो वो ये जमीन नहीं। तो मीर आते के साथ ही हम कहाँ चले जाना, ये शेर लिखने से पहले मंदरजे झेल शेर मीर तकी मीर की गजल का मख्ता है बोलते, आपके मार्क्स मिल जाते वहां पर। मख्ता है मीर तकी मीर अपने मख्ते में ये कहना चाहते हैं कि मैंने बुलंद तखय्युल से अपनी शायरी को ऊंचा उठाया है और अपनी शायरी पर इतनी तवज्जो दी है कि इस सरजमी पर कोई इस लायक नहीं कि मेरी तवज्जो हासिल कर सके और बुलंद मुकाम पाए या बुलंद मुकाम हासिल कर सके। यानी बोलते ना मुसीबत उठाए तो राहत मिलती, वो चीजें इन्होंने बयान करना चाहा। यानी इनको तमाम लोग ठुकरा दिए थे, तब जाके इनकी शायरी को उरूज हासिल हुआ, यानी तरक्की हुई। इनकी शायरी का बोलबाला हुआ, पूरे लखनऊ में मशहूर हो गए। तो इनको पहले क्या बोलते थे, लोग कोई देख नहीं सकते थे इनको, हर कोई धुतकार देता था। वो उस समय इन्होंने शायरी की, बोलते ना पत्थर भी हीरा बन जाता। तो उन्होंने जब से उनकी तरक्की हुई, उनकी शायरी उरूज पर पहुंची, उनकी शायरी को उरूज हासिल हुआ, तब से उनका सितारा चमक गया और वो बहुत ही तरक्की करते गए। लेकिन वो पहले शुरू में बहुत मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा और उनकी मुसीबतों की झलक उनकी हर गजल में नजर आती है। इनके जितने भी गजलें आप पढ़ोगे,
ہر غزل میں غم ہی غم نظر آئے گا، اسی لیے انہیں غم زدہ شاعر کہا گیا. غم زدہ شاعر کہا گیا. تو یہ آج کے لیے یہ ایک ہی غزل پڑھیں گے ہم، یعنی اور پڑھنے کے لیے آپ لوگ لنچ نہیں کرتے، اسی لیے میرے کو آگے بڑھنا دل نہیں بولتا. ٹھیک ہے، آپ لوگ لنچ کر لیجئے. نیکسٹ کلاس پھر نیکسٹ فرائیڈے ہوگی، یا نہیں تو کالج اوپن ہوگا شاید. میم ٹھیک ہے آج کے میم، نوٹ سینڈ کریے نا گروپ پر. اچھی بات ہے میم، میں کر دیتی ہوں. ٹھیک جی ہے، کر ٹھیک دیتی ہوں، آج نہیں تو کل کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم، ٹھیک میں ہے کر دیتی ہوں. اوکے میم، اوکے، آپ لوگ لنچ کر لیجئے. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ میم. جزاک اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. ہیلو ماں، آپ کون آئے یہ ایڈمٹ ہو رہے؟ یہ کلاس کو ٹائم پہ آنا نا ماں، یہ کلاس ختم ہو رہی، آپ اب آ رہے. ہیلو، سلمہ بیگم، نیکسٹ کلاس کتنے بجے ہے اپنی کلاس؟ 2:10 کو آ جانا ماں. آپ لوگ 2:10 کو آ گئے تو پوری کلاس ملتی ہے. اب کلاس پوری ختم ہو گئی. ہاں، لنچ ٹائم ہے آپ لوگوں کا. ہاں، اب آ رہے آپ کلاس میں. ہیلو، میں نوٹس اس میں سینڈ کر رہی ہوں، اس میں دیکھ کے پڑھ لیجئے، دوسروں سے ڈسکشن کر لیجئے. اوکے، ہیلو. اوکے میم. ہاں اوکے. ہاں، اللہ حافظ. نیکسٹ کلاس کب ہے اپنی؟ 2 بجے ریڈی ہو جانا آپ لوگ. 2 o'clock کو آ جانا. سب لوگ کتنا اچھا آ جا رہے، صحیح ٹائم پہ آ رہے. آپ ہی لیٹ ہو گئے نا، آپ کی کلاس مس ہو گئی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس میں صحیح ٹائم پہ آ جائیے انشاءاللہ. پھر اپن ریوائز کریں گے جب ہو جاتا. اوکے اوکے، اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.